اظہر صدیق صاحب، یہ بتائیں یہ ساری چیزیں جو کوٹ ہو رہی ہیں کتابوں کی حوالے بھی ہیں، قرآن بھی، سنت بھی، سیرت بھی، خلافت راشدہ بھی، پولیٹیکل فلاسفرز، میڈیویل پیریڈ 750 سے 1258 تک، آٹمن امپائر، وہ ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں، گولڈن ایج یہ کر دیا، آج کیا ہیں؟ اور پاکستان جس نظریے پہ بنا تھا یہ چیزیں بس کتاب کی حد تک رہیں گی یا انہیں باہر نکال کے معاشرے میں بھی لانا ہے؟ بہت شکریہ۔ شاید ہم لوگوں میں غلط فہمی ہے یا ہم سمجھنا نہیں چاہتے۔ قرآن مجید جو ہے وہ آخری کتاب ہے۔ جی آقا دو جہاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین، آخری نبی، اس کا کوئی نبی نہیں آنا۔ جی تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ جو قرآن مجید یا آقا دو جہاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو سننا جو پرنسپل طے کر دیے ہیں، دے آر ایپلیکیبل فار آل ٹائم ٹو کم۔ ٹھیک یعنی یہ اس کا اطلاق جو ہے وہ اطلاق تا قیامت تک رہنا۔ تو پہلے تو یہ ذہن میں رکھ لیں، ماڈرن ٹائم چیزیں ساری اپنی جگہ آئیں گی، پرنسپل وہی۔ پرنسپل وہی اب ٹھیک ہے۔ خلافت کا نظام یا اسلام کا نظام ہے کیا؟ اور اگر پاکستان کے اندر آپ دیکھ لیں تو پاکستان میں وہ نظام نہیں ہے۔ جی یہاں تو اگر دیکھا جائے، یہاں تو ایک بگڑی ہوئی شکل ہے، اور اس کا ثبوت ہم دیکھ رہے ہیں۔ آج ہم بیٹھ کے اگر بات کریں، آپ کیا اسلام میں اس طرح تشدد، اس طرح بدماشی، اس طرح موروثی سیاست ہے؟ نہیں، بالکل بالکل نہیں نہیں، ہے۔ قطن نہیں۔ آپ اس طرح پارلیمان بنا رہے ہیں، جو پارلیمان کا آپ کا سسٹم ہے، قومی اسمبلی کا، یعنی ذوالفقار علی بھٹو نے آ کے اس کو مجلس شورا کا ایک ضیاء الحق نے آ کے اس کو مجلس شورا کا ایک نظام دیا تھا، لیکن کیا وہ چل سکا؟ کی وجہ کیا ہے کہ اور اگر ہم سمجھنا چاہیں کہ پوری دنیا کے اندر اگر کانسیپٹ وہ کامیاب ہے، وہ ہے خیر الناس من ینفع الناس، جی انسانیت، وہ رول آف لا۔ آج آپ بتا دیں مجھے کہ اس پارلیمان کے اندر، اس آئین پاکستان کے اندر رول آف لا کا نام کی کوئی چیز نظر آ رہی ہے؟ اگر آپ رول آف لا کا اور خیر الناس من ینفع الناس کا پرنسپل، یا جس کو ریاست مدینہ کا کانسیپٹ عمران خان نے دیا تھا، اگر اس کو اکٹھا کر کے دیکھ لیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ یہاں تو طاقتور آدمی، یہاں اشرافیہ، بدماشیہ، سیاسی اکابرین جو نام سے کہلاتے ہیں، مجھے بتا دیں ان میں سے شرع پہ چلنے والے کتنے کے لوگ ہیں؟ یعنی مذاق اڑایا گیا آرٹیکل 62 1D کا اور ای کا، اسلامی شرع پر عمل کرنا ہے۔ آپ کو اسلامی شرع کے مطابق 62(1) آیا کہ جو صادق عرب، یعنی یہاں مذاق اڑا دیا گیا کہ کوئی صادق ہو بھائی، خدا را سمجھے اس بات کو، صادق مین سچا، امین مین امانت دار۔ یعنی صادق اور امین کا کانسیپٹ یہ آقا دو جہاں حضور نبی کے قریب تو کوئی پہنچ نہیں سکتا، ہم تو ان کے پاؤں کی خاک کے برابر نہیں ہے، جی لیکن کانسیپٹ ہے کہ سچا ہونا اور امانت۔ جی اظہر صدیق صاحب، یہ بتائیے گا قوت نافذہ اہل افراد کمپیٹنٹ لوگوں کے پاس کیسے پہنچے؟ شریعت پہ سارے متفق ہیں، قرآن و حدیث پہ، سوشل جسٹس پہ، وہ سارا بالکل ٹھیک ہے، لیکن کئی پرابلم افراد میں یا سلیکشن کے پروسیس میں آ رہا ہے، وہ کیسے بہتر کیا جائے؟ دیکھیں، اس کی بنیادی وجہ یہ سمجھیے گا کہ، اور وجہ کیا ہے کہ ہمارا جو اسکول ہے نا، ہمارا جو کالج ہے، ہماری جو یونیورسٹی ہے، جو ہمارا عالم ہے نا، وہ لوگوں کو کنونس نہیں کر پا رہا، اور کوئی جی مشکل کام نہیں ہے۔ یعنی میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی بہت مشکل کام ہے۔ آج آپ کو تمام سیاسی جماعتیں اکٹھی ہو، چلیں آئین پاکستان فور دا ٹائم بینگ کی طرف رکھتے ہیں، یہ آپس میں بیٹھ کے ایک چارٹر طے کریں کہ ہم نے انسانی حقوق یا بنیادی حقوق کا نفاذ کرنا ہے، اور اس کانٹیکس میں ہم نے یہ چیزیں طے کرنی ہیں، اور تاکہ سوشو اکنامک اپنی جگہ پر، ریلیجس معاملے دیکھیں، ہم سمجھ بیٹھے ہیں کہ ریلیجس سے مراد صرف نماز اور روزہ زکوٰۃ ہے۔ بھئی نماز اور روزانہ آپ پڑھتے ہی پڑھتے ہیں، روزہ زکوٰۃ اپنی جگہ پر موجود ہے، لیکن یہ جو ڈیلی لائف کا جو کانسیپٹ دیا نا، جی اٹھا کر تو دیکھیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنا پوشاک جب وہ زیادہ پہن لی تو سوال اٹھ گیا، ایسا ہی ہے۔ اور دجلہ کے کنارے اگر ایک کتا مر جائے تو حساب دینا ہوگا۔ آپ دیکھیں نا، اکاؤنٹیبلٹی کا نظام کتنا سخت تھا۔ ہم آپس میں جب تک بیٹھ کے یہ اکاؤنٹیبلٹی کا یہ نظام، یعنی جب تک جواب دہی نہیں ہوگی نا، سر جواب دہی ہے کہاں ہے؟ مجھے بتا دیں، نواز شریف کے آج تک ایون فیلڈ کے اپارٹمنٹ کی منی ٹریل آئی؟
نہیں آیا. ہم نے کیا کیا, ہم نے اور اکٹھے اجتماعی بیٹھے چند, یعنی وہ دیکھیں جمہوریت کا نظام کیسا گندا نظام ہے یہ, کہ وہ چند جو سیاسی جماعتیں جو اقتدار میں ہیں وہ آپس میں بیٹھی اپنی مرضی کا قانون بنایا, قانون بنا کے اطلاق کر دیا, اور جو کرپشن ہے اس کو دبا دیا. اچھا یہی مدعا نہیں ہے, اب انہیں الیکشن نہیں کرانے تھے 90 دن کے اندر, تو انہوں نے کیا کیا, وہ پارلیمنٹ میں بیٹھے آئین کی خلاف ورزی کی اور کہا الیکشن کمیشن ڈیٹ دے گا. الیکشن کمیشن ملا ہوا ڈیٹ نہیں دی. پھر کہا تحیات رائے لیگ کے والے سے معاملے آیا, وہ تحیات 62(1)F میں انہوں نے کیا کیا, آئین تھوڑا بدلنا ہے, وہ 232 سیکشن ڈالیں اور اس کو 5 سال کر دیں, مخصوص چیزوں کا حق آیا. اب یہ اگر دیکھا جائے یہ اسلامی جمہوری نظام نہیں ہے, یہ سوری اسلامی فلاحی نظام نہیں ہے. وہاں طے ہوا کہ یہ سیٹیں تو آنی ہے, مخصوص جانی ہے. انہوں نے کیا کیا, پارلیمنٹ میں بیٹھے اپنی مرضی کی کروں اور کہہ رہے ہیں پارلیمنٹ سپریم ہے. یعنی ہم نے اس سارے نظام کا ستیہ ناش کر دیا ہے. ایک لارجر کنسنسس کی ضرورت ہے, اور دیکھیں وہ کنسنسس ہونے کے بعد باقاعدہ آپ اس آئین میں ترمیم بھی کر سکیں گے. یہ بھی بتا دوں میں آپ کو, کیا پہلے لارجر کنسنسس میں خدا رہا, اگر آپ چاہتے ہیں تو یہ رول آف لا جو بیسک کانسیپٹ ہے نا, اس کو کلیئرٹی کریں, اس میں سے موروثیت ختم کریں, اور یہ جو ووٹ کی طاقت ہے نا, جو ووٹ کی طاقت کا نظام ہے, وہ جب آپ خلافت کا نظام لے آئیں گے زیادہ بہتر ہو جائے گا, صدارتی نظام لے آئیں گے ہو جائے گا. بالکل درست. اظہر صدیق صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ ظاہر ہے نظام قضاء و عدل بھی اسی نظام مملکت کا حصہ ہے. مسند قضاء پہ کیسے قاضی کو فائز ہونا چاہیے؟ اچھا, بڑی زبردست بات آپ نے کہہ دی. اس کا جواب تو قرآن مجید میں ہی ہے نا جی, اور وہ جو اور سنہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جو کانسیپٹ ہے قاضی کا, یہاں تو آپ کے سامنے ہے, یہاں دیکھیے تو صحیح نا, یعنی قول و فعل میں تضاد کتنا ہے, آپ دیکھ لیں, کچھ ہے تو ہو نا. یعنی ہم نے کیا نظام بنایا ہے, قاضی کو لگا دیا ہے. اچھا, قاضی کو ہینڈ پک کر کے اور آگے فیڈرل کانسٹیٹیوشن کوڈ بنا کر ہم اور سسٹم ستیہ ناش کرنا چاہتے ہیں. اچھا, اس کو نکالنے کا انتظام کیا ہے, وہ جناب وہی 5 ججز بیٹھیں گے, سپریم کورٹ بیٹھ کے طے کرے گی. تو لائٹر نوٹ پہ جاتے جاتے یہ بتا دیں لائٹر نوٹ پہ کہ مسند قضاء پہ یہی قاضی فائز رہے گا. فائز سے مراد میری یعنی اس عہدے پہ فائز رہے گا, متمکن ہوگا. ایک بات تو ذہن میں رکھ لیں کہ پاکستانی تاریخ میں جتنا پراگندہ کے نظام کو کر دیا ہے, نہ وکلا قبول کرتے ہیں نہ عوام قبول کرتے ہیں, بہت ہو گیا ہے. صرف ایک گزارش ہو, رضا بھائی کے ساتھ نا ایک پروگرام کیجئے گا جس میں آئین اور قانون کے فیصلے میں سامنے رکھوں گا. آپ نے جج بننا ہے, یہ مقدمہ یہ پیش کریں گے قاضی کا, میں قاضی کے مخالفت میں بتاؤں گا, اس میں پروگرام رکھ لیتے ہیں اور فیصلہ جج ایک ساتھ جج بٹھا دیجیے گا, یہ پیش کریں گے تو میں پیش کروں گا. میں اکیلا ہی کافی ہوں, رضا بھائی نے کسی وکیل وغیرہ کو ساتھ لانا ہو